اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کی توفیق، اس کا فضل امین کہ جس نے ہم سب کو اپنے دربار عالی شان میں حاضری کا شرف اور ایک مرتبہ پھر درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ اے ابو ذر غفاری، تیرا قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنا یعنی ناظرے کے طور پہ ہی سیکھنا، فرمایا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے ضباب الحدیث کے اندر بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ یعنی اس کا مفہوم وغیرہ اور اس کے مسائل کو سیکھنا 1000 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ترین ہے۔ تو حضرات محترم، اندازہ کیجئے کہ درس قرآن میں بیٹھنا ہم سب کے لیے کتنا زیادہ باعث برکت ہے کہ ایک آیت کا متعدد آیتیں ہوتی ہیں کہ جس کا ہم ترجمہ، اس کا مفہوم جو ہے اور اس سے اخذ کرنے والے مسائل کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یا مالک کریم وہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ جس طرح الحمدللہ یہ 10 سپارے ہونے والے ہیں، یہ وقت چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ ختم قرآن جو ہے درس قرآن کا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ حضرات محترم، درس قرآن کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 سے ہوا جاتا ہے، یعنی رب کائنات نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ منافقین کی جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب الشہادہ ہے، جو علوم ظاہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو چھپے ہوئے علوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو ان علوم سے آراستہ فرماتا ہے، آگاہ فرماتا ہے۔ تبھی تو حضرات محترم، نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبریں دے اسے نبی کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا منصب نبوت یہ ہے کہ وہ غیب کی علوم غیب کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے جنات کو دیکھا، عالم آخرت کے احوال سے بھی ہم کوئی آشنا نہیں ہیں، لیکن حضرات محترم ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، انہی کے در سے خدا ملا ہے اور انہی سے اس کا پتہ چلا ہے۔ وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے۔ تو حضور کی ذات اقدس ہے نا، کہ آپ نے فرمایا یہ کتاب قرآن ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے قرآن ہے۔ آپ نے اس 4 دیواری کو کہا کہ یہ کعبہ ہے، قبلہ ہے، تو لبیک یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ قبلہ ہے۔ ارے اس حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ہے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں تو اللہ ایک ہے۔ تو حضرات محترم، اسی کا نام ایمان ہے کہ حضور کی ذات اقدس کو ہم ایمان کا مرکز و محور تصور کریں۔ جو حضور نے فرمایا اسی کے اوپر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، یہی ایمان ہے اور راسخ ایمان ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، محبوب یہ قسمیں کھاتے ہیں جو کچھ انہوں نے نہ کیا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور تحقیق یقیناً انہوں نے کہی تھی وہ بات کفر والی، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور انہوں نے کفر کیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جس کو یہ نہ پا سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان منافقین کو کیا برا لگا؟ یہی برا لگا نا کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل کے ساتھ،
ہاں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، وَإِن يَتَوَلَّوْا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا، مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا روئے زمین پر ان کا کوئی مددگار۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علوم غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو منافقین میں ساتھ تھے، تعداد بتائی جاتی ہے 12 یا 13 منافقین نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام جب کسی گھاٹی سے گزریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ ارادہ تھا تو ہم حضور کو گھاٹی میں دھکا دے دیں گے تاکہ ان کے اوپر جانی حملہ کر کے شہید کر دیں، نقصان پہنچا دیں حضور کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، گھاٹی کی طرف گئے، وہ 12-13 منافقین جو ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے حضور کے سامنے نمودار ہوئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضور کو نقصان پہنچائیں، اس گھاٹی میں دھکا دے دیں۔ حضرات محترم، حضور کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا۔ جب اس کا اظہار ہوتا ہے نا حضرات محترم تو بڑا کمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر آ گیا، حضور کی تلوار مبارک جو ہے وہ قریبی تھی، اس نے اٹھا لی اور حضور کو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ تو حضرات محترم حضور کا رعب اور دبدبہ جو ہے اس کا اظہار ہوا۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے بعثت عطا فرمائی ہے وہی مجھے بچا سکتا ہے۔ حضور نے صرف یہی فرمایا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضور علیہ السلام نے اس تلوار کو اٹھا لیا۔ تو پھر حضور نے کہا اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ سخی ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم حضور نے اس کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیں یہ حضور کا رعب اور دبدبہ ہے۔ تو جب وہ منافقین حضور کے سامنے آئے نا تو انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا تھا، بظاہر تو مسلمان کہلاتے تھے لیکن چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام سب کو جانتے ہیں۔ حضور نے ان کو للکارا کہ اللہ کے دشمنوں مجھے نقصان دینا چاہتے ہو؟ تو حضرات محترم وہ سب کے سب جو ہے وہ بھاگ گئے، حضور کی للکار سے بھاگ گئے۔ بعد میں حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ اور عمار بن یاسر تم جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنے چہروں کو ڈھپا ہوا تھا، ہم پہچان نہیں سکے۔ حضور نے فرمایا کہ ہؤلاء المنافقون یوم القیامہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ازلی طور پہ بدبخت ہیں اور منافق ہیں، یہ ایسے منافق ہیں کہ ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ایسا کریں نا ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اگر میں ان کو قتل کر دوں، پہچان لوں، قتل کر دوں تو کل کو عرب والے لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ساتھ جہاد کرتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دیا تو انہی کو مارنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے حکمت عملی فرمائی اور ان کو کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پھر حضرات محترم آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال عطا کیا لَنَصَدَّقَنَّ، تو ضرور بضرور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ،
اور ہم نیکوکار میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، اس آیت کے تحت جو ہے تقریباً تمام مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ کتب کہ جو صحابہ کرام کے اوپر لکھی گئیں، اسد الغابہ، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اور اس طرح کی کئی اور کتابیں ہیں، تجرید الصحابہ وغیرہ، اس میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص جس کا نام تھا ثعلبہ بنت حاطب، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، شبانہ روز حضور کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تنگ دستی تھی، پریشانی تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام طبیب ہیں، تمام امت کے، اپنے اصحاب کے، سب کے طبیب ہیں آپ، ظاہر کے طبیب بھی ہیں اور باطن کے طبیب بھی ہیں، سب کے درجات کو جانتے ہیں، سب کے معاملات سے آگاہ ہیں کہ کون کتنا زیادہ ظرف رکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی نا، دعا کروائی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے مال عطا فرمائے، تو حضور نے پہلا جواب ان کو یہ دیا کہ اے ثعلبہ، تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہی حال عطا فرمائے جو مجھے عطا کیا، یعنی فقر اور درویشی، کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں۔ لیکن حضور علیہ السلام جو ہیں مقام شکر اور مقام صبر پر ہیں، یہی حضور کی زینت ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے، جس کا بھی حق ہے میں سب کو عطا کروں گا۔ حضور نے دوسرا ان کو جواب دیا کہ اے ثعلبہ، دیکھو قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، تھوڑا مال اتنا ہو کہ جس پر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی طاقت رکھتے ہو، یہ مال اس سے بہتر ہے کہ تمہیں مال کثیر دے دیا جائے اور تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کرو۔ 2 مرتبہ حضور نے فرما دیا، تیسری مرتبہ پھر بولنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ اب حضرات محترم جب 3 مرتبہ انہوں نے کہا تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، اللہم ارزقہ مالا، اے مالک و مولا تو ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ حضرات محترم لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ثعلبہ بنت حاطب نے کچھ بکریاں جو ہیں وہ خرید لی، اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کے اندر برکت عطا فرمائی، ان کی غیر معمولی افزائش ہوئی، وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ شریف، مدینہ منورہ میں کوئی حویلی، کوئی مکان ایسا نہیں تھا کہ جہاں ان کی ساری بکریاں جو ہیں وہاں سما جاتی۔ اس مجبوری کے تحت مدینہ شریف سے باہر ان کو جانا پڑا، جنگل و بیابان میں چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ لے لی۔ اچھا، پہلے معاملہ یہ تھا کہ پہلے ہر وقت مسجد شریف میں رہا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف میں رہا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کی کبوتری، کہ یہ شخص ثعلبہ بن حاطب جو ہے ہر وقت مسجد میں رہتا ہے۔ لیکن حضرات محترم جب مال کی طرف رغبت بڑھی نا تو مدینہ شریف چھوڑنا پڑا، دور جانا پڑا مال کے سلسلے میں، لہٰذا وہ شخص کہ جو شبانہ روز مسجد میں گزارا کرتا تھا اب صرف دن میں حاضری دیتے بس، بلکہ رات میں حاضری دیتے اور دن بھر جو ہے اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ تھوڑے دن گزرے، وہ رات کی حاضری بھی ختم ہو گئی، اور دن گزرے صرف نماز جمعہ کے لیے حاضری ہونے لگی، اور دن گزرے نماز عید، اور نماز عید کے بعد اب نماز جمعہ اور نماز عید وہ دونوں کو دونوں رہ گئے، اس سے بھی محروم ہو گئے، بس اپنی بکریوں کی افزائش میں ہی لگے رہے، انہی کی دیکھ بھال میں لگے رہے، اپنے کاروبار میں لگے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ کا حکم آیا نا تو حضور نے اپنا ایک مکتوب ایک خط لیا اور 2 عاملوں کے ذریعے بھجوایا، دور دراز جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے، ان کو بھجوایا جا رہا تھا اہل ایمان کو کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا ہے،
لہٰذا آپ لوگ زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرات محترم حضرت ثعلبہ بن حاطب کے پاس بھی حضور علیہ السلام کے نمائندے گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے، اتنا مال دینا پڑے گا۔ اچھا آپ آگے سے ہو کر آئیں، میں اس بارے میں سوچ بچار کرتا ہوں۔ وہ دو عامل جو تھے وہ آگے گئے، ایک صحابی تھے سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے سنا کہ حضور کی طرف سے عاملین زکوٰۃ آئے ہیں، بہترین سی ایک اونٹنی جو ہے، ایک جانور جو ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، خوشی خوشی کہ جاؤ میری طرف سے زکوٰۃ کے لیے اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ سلیمی کے پاس سے زکوٰۃ جمع کر کے آئے دوبارہ ثعلبہ بن حاطب کے پاس، اس نے کہا وہ مکتوب مجھے دکھاؤ۔ مکتوب دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، لہٰذا میرے پاس چھوڑ دو، میں اس بارے میں سوچ بچار کر کے بتاتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دوبارہ ان دونوں کو لوٹا دیا، وہ دونوں چلے گئے حضور کے پاس۔ اب جب وہ مدینہ شریف حضور کے پاس وہ دونوں عامل پہنچے، اس سے پہلے وہ حضور کو کچھ کہتے ہیں، حضور نے پہلے ہی کہا وَيْحٌ ثعلبہ بن حاطب، ثعلبہ بن حاطب ہلاک ہو گیا، اس نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا۔ حضرات محترم اسی اثناء کے اندر ایک آیت نازل ہوئی، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مال عطا کر دیتا ہے، بخلوا بہ، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کنجوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وتولوا، اور وہ روگردانی کرتے ہیں، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم یہاں پہ رک کر ہم سب کو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اعتبار دیکھیں نا، ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں نا تو ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا، ہاں یار پہلے تو معاملہ ایسا تھا، پہلے تو اس چیز کی بھی مجھے طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عطا فرما دیا۔ وہ علم ہو، وہ منصب ہو، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر ذرا ہم غور اور توجہ تو کریں۔ ممکن ہے پہلے ہم بے روزگار تھے، ممکن ہے پہلے ہمارے پاس کوئی جمع کنجی نہیں تھی، ممکن ہے کہ پہلے ہم صاحب اولاد نہیں تھے، ممکن ہے کہ پہلے ہمارے پاس کوئی منصب نہیں تھا، ممکن ہے کہ پہلے ہم قرضدار ہوں، لیکن ہم اپنی کتاب زندگی کا مطالعہ تو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کرم نوازی فرمائی ہے، کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو حضرات محترم شکر گزاری کا مقام یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کیا تو ہمیں چاہیے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے۔ اچھا خرچ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مال لیا اور مال کسی کو دے دیا، یہ تو ایک طریقے کار ہے حضرات محترم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ علم تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، آپ لوگوں کو اچھے مشورے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اپنی اولاد کو دین متین کا علم جو ہے وہ سکھا دیں، ان کی اچھی تربیت کر دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو حضرات محترم پھر یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو جناب ثعلبہ بن حاطب کو پتہ چلا، ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، تمہارے حق میں آیت نازل ہوئی ہے، مذمت ہوئی ہے تمہاری۔ تو اس کو بڑا خیال آیا، وہ نہایت ہی افسردگی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں آیا۔ ثعلبہ بن حاطب زکوٰۃ لے کر آیا۔ حضرات محترم اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے ثعلبہ چلے جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری طرف سے جو صدقہ کیا جائے گا اس کو میں قبول نہ کروں۔ یہ حضور نے ان کو فرمایا۔ حضور کا وصال شریف ہو گیا، دور صدیق اکبر آیا، پھر وہی ثعلبہ بن حاطب دوبارہ مال زکوٰۃ لے کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا، زکوٰۃ پیش کرنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہیں، جب تمہارا صدقہ اور تمہاری زکوٰۃ اللہ اس کے رسول نے قبول نہ کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں، لہذا میں قبول نہیں کروں گا۔ دور فاروق اعظم آیا، پھر دوبارہ وہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ فاروق اعظم نے بھی یہی کہا کہ جب اللہ اس کے رسول نے قبول نہ کیا
سیدنا صدیق اکبر نے قبول نہ کیا تو عمر بن خطاب کی کیا مجال ہے کہ وہ قبول کر لے، یہاں تک کہ عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں ثعلبہ بن حاطب کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ حضرات محترم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنے کی وجہ سے بعض اوقات کیسی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب حضرات محترم یہاں پر ایک میں بڑی دقیق بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں باوجود اس کے کہ حضور نے ان کو یہ ارشاد فرمایا وغیرہ وغیرہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی علماء نے ان کا ذکر جو ہے وہ فہرست صحابہ کرام میں کیا ہے۔ ابھی بھی ان کا وہ درجہ ہے کہ تمام غوث، تمام کتب، تمام کلندر اور ابدال جمع ہو جائیں نا تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام ہیں، اولیاء رحمان ہیں، یہ گناہ کرتے نہیں ہیں، اگر ان سے کوئی بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان کا کیا معاملہ تھا یہ اللہ اس کے رسول کے سپرد ہے۔ بعض اوقات صحابہ کرام یا اولیاء رحمان یہاں تک کہ انبیاء کرام کچھ مراحل سے گزارا کرتے ہیں، اس میں قیامت تک کے لیے امت کے لیے اسباق ہوتے ہیں، سبق ہوا کرتا ہے۔ اب آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ جنت میں تھے، جنت میں ہی رہتے، لیکن ایک لغزش ہوئی نا تو سبب بنا، وہ سبب بنا جنت سے نیچے تشریف لائے تو پھر پوری زمین میں جو ہے روح انسانی جو ہے اس کی افزائش ہوئی، تمام انبیاء کرام آئے، تمام امتیں آئی، یعنی ایک راستہ بنا، اس پوری دنیا کو بسنے کا ایک راستہ بنا۔ تو اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام یا اولیاء رحمان سے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر تھوڑی سی بھی برائی لے کے نہ آئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تو اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے تو ہم تو گنتی کے اندر ہی نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بات کہیں۔ ہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم اس بات سے ڈریں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم نامقبول نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں ہم روکے نہ جائیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پھر حضرات محترم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جما دیا نفاق کو ان کے دلوں کے اندر۔ کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ منافقین کے دلوں کے اندر جو نفاق جمایا گیا ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے، جو وعدے وعید اللہ کی بارگاہ میں کرتے اس سے منحرف ہو جاتے اور جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، ان کے دلوں کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تعالیٰ تمام چھپی باتوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ اب حضرات محترم ایک نہایت اہم حکم آ رہا ہے اور اسی آیت کے آخر کے اندر ہم اپنے گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ کہ جو الزام لگاتے ہیں اور تان و تشنیع کرتے ہیں ایسے اہل ایمان کے اوپر کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوشی خوشی جو ہے وہ صدقات کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم، جو اہل ایمان ایسے ہیں کہ اپنے پاس کچھ پاتے تو نہیں ہیں لیکن بڑی محنت اور مشقت کر کے جو ان کو ہاتھ آتا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرات محترم اس آیت کے تحت بیان کیا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ اس دنیا میں حضور سب سے پہلے جن کی گود مبارک میں گئے ہیں وہ حضرت شفا ہیں اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف
کی والدہ محترمہ ہیں حضرت شفا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب حضور علیہ السلام کا فرمان سنا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا یا ایھا الناس تصدقوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. تم آج خرچ کرو گے، کل بروز قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے. تو حضرات محترم حضرت عبد الرحمن بن عوف 8,000 درہم ان کے پاس تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے 4,000 درہم لے کر اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 8,000 درہم تھے، 4,000 درہم آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا اور 4,000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ فیما آتیتا، اے عبد الرحمن بن عوف جو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، یعنی اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اور جو تو نے گھر پہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے. یہ دعا بھی قبول ہوئی. اور دعا کے قبول کا اثر دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب وصال ہوا نا تو حضرات محترم آپ کی 2 زوجائیں تھیں، 2 زوجہ تھیں جن کو آپ کی دولت میں سے 8واں حصہ ملا. جو وراثت آپ نے چھوڑی نا اس کا 8واں حصہ ملا، اور وہ 8واں حصہ پتہ ہے کتنا تھا؟ 1,60,000 درہم جو ہے وہ 2 زوجہ کے درمیان میں تقسیم ہوا، جو کہ 8واں حصہ تھا. 7 حصے اس کے علاوہ ہیں جو اولاد وغیرہ میں تقسیم ہوئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. اور حضور کے ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا عدی بن حاتم، یہ بھی کثیر مال حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. 70 وسق کھجوریں حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے. تو حضرات محترم یہ تو وہ 2 احباب تھے کہ جنہوں نے زیادہ مال حضور کی بارگاہ میں دیا. تو منافقین کہنے لگے، کافرین کہنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ نا ریاکاری کے لیے خرچ کر رہے ہیں مال، یہ اللہ کی راہ میں تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے صدقات جو بانٹ رہے ہیں اور ان کی سخاوت کا جو ہے سکہ تمام لوگوں کے اندر بیٹھ جائے. اور ایک صحابی رسول وہ سہل بن رافع بتایا گیا، کنیت ابو عقیل بتائی گئی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سیر کھجور لے کر آئے، یعنی کلو سے کچھ زیادہ کا حصہ تھا. اور وہ بھی کیسے لے کر آئے؟ وہ اس طرح لے کر آئے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساری رات جو ہے میں کسی کا پانی کھینچتا رہا، یعنی کسی کی باغ کو سیراب کر رہے ہوں گے، پانی اٹھاتے رہے، پانی بھرتے رہے، اور جو بھی پیسے ملے نا یا رسول اللہ اس محنت اور مشقت سے میں نے 1 سیر کھجور آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اس میں منافقین کہنے لگے کہ لگتا ہے 1 سیر کھجور سے تمام لوگوں کی دعوت کرنے کا ارادہ ہے. تو حضرات محترم اس طرح کی جب باتیں کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو الزام لگاتے ہیں اہل ایمان کے اوپر ریاکاری کا اور ان لوگوں کو برا کہتے ہیں، ان کو بھی الزام لگاتے ہیں کہ جو محنت اور مشقت کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ منافقین اور کافرین کیا کرتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا ان کو صدا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ جو ہے عالم الغیب بھی ہے والشہادہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور ہر چھپے کے جاننے والا ہے. جو مال ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. حضرات محترم اس تمام درس قرآن کا لب لباب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علوم ظاہری علوم باطنی عطا فرمائے ہیں، اور جو لوگ اپنے نفاق کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی منصب، کوئی مال، کوئی علم عطا فرمائے اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے راہ کے اندر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اور حضرات محترم ہم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے، اور جو پیچھے مال رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے. اور حضرات محترم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس بات پر اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جاتا نا تو حضرات محترم آپ کھڑے ہو جاتے، جو مال دینا ہوتا پہلے اس کو چومتے اور پھر اس کو پیش کیا کرتے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آنے والا سائل تنگ دست ہے، آپ اس کو مال عطا کرتے ہیں، اس پہ احسان کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، مال کو بوسہ بھی دیتے ہیں، پھر خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ جو مال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں اور جو اس تنگ دست اور فقیر کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جاتا ہے۔ اور انہی کے صاحبزادے حضرت امام محمد الباقر، ان کے پاس کوئی غنی آ جاتا نا، مالدار آ جاتا، اس کو بھی مال عطا فرماتے۔ تو جو غنی آتے وہ کہتے حضور آپ ہمیں مال دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم قربان جائیں خاندان مصطفیٰ کے اوپر، آپ پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم آپ کو مال دیں، ہم کو ضرورت ہے کہ ہم مال دیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ خاندان نبوت تو ویسے ہی تقسیم کرنے والے ہیں، جو علم ہے وہ بھی ان کے در سے ملتا ہے، جو مال ہے اولاد ہے سب ان کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یا مالک کریم ہماری اس نشست کو، اس درس قرآن کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کا فیض ہمیں دنیا آخرت، وقت موت، قبر کے اندر جو وحشت ہوتی ہے اور قبر جو دباتی ہے، اس وقت اس درس قرآن کے طفیل ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔